اسرائیل کی غزہ پر ایٹم بم گرانے کی دھمکی بربریت اور خون ریزی میں آگے نہیں، بہت آگے نکل گیا۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر کی کھلے عام دھمکی، کہا غزہ پر ایٹم بم گرانا خارج سے امکان نہیں، فلسطینیوں کو کسی صحرا میں پناہ لینے کا مشورہ دے دیا۔ غزہ کے علاقے ابو حسیرہ پر وحشیانہ بمباری، ایک ہی خاندان کے 21 افراد شہید۔ وسطی غزہ کے المغازی پناہ گزین کیمپ پر حملے، 51 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی، شہداء میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل۔ شمالی غزہ میں پانی کے ذخائر پر گولہ باری، 70,000 فلسطینیوں کو صاف پانی سے محروم کر دیا گیا۔ مختلف علاقوں سے سینکڑوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیلی بمباری سے شہداء کی مجموعی تعداد 9,700 سے تجاوز کر گئی، ہزاروں زخمی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا۔ جنگ بندی کراؤ، ووٹ لے جاؤ، امریکی عوام جو بائیڈن کے سامنے ڈٹ گئے۔ واشنگٹن فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ وائٹ ہاؤس کے باہر اب تک کا سب سے بڑا احتجاج، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ مظاہرین نے امریکہ کے بانی بینجامن فرینکلن کے مجسمے کو فلسطینی مفلر پہنا دیا۔ واشنگٹن میں یہودی بھی احتجاج کا حصہ بنے، فلسطینیوں پر مظالم فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ نیو یارک میں بھی عوام سڑکوں پر، انڈونیشیا میں بھی لاکھوں مظاہرین جمع۔ جکارتا کی قومی یادگار کے گرد 20 لاکھ افراد کے جمع ہونے کی کال۔ اسرائیل میں اپنے ہی شہری وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر، مقبوضہ بیت المقدس میں مظاہرین نے رکاوٹیں توڑ دیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر کے باہر جمع، وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ۔ لندن، پیرس، برلن سمیت دنیا کے اہم دارالحکومتوں میں مظاہرے، فلسطینیوں کی نسل کشی فوری روکنے کا مطالبہ۔ آسٹریلیا، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا، ایران، قطر اور عراق میں بھی احتجاج۔ ارجنٹائن، چلی میں بھی مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز بلند۔ پوپ فرانسس نے اپیل کی ہے غزہ میں بچوں کا سوچا جائے، فلسطینی بچوں کا مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل جنگی جنون میں انسانی اخلاقیات بھول چکا، شمالی غزہ سے ہجرت کے لیے محفوظ راستہ دینے کا اعلان، فلسطینیوں کا نقل مکانی سے گریز۔ اسرائیل پہلے بھی کئی قافلوں کو نشانہ بنا چکا، اسرائیل کو زمینی کارروائیوں میں شدید مزاحمت کا سامنا۔ حماس کے حملے جاری، اسرائیلی ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ کرنے کی ویڈیوز جاری کر دی۔ القسام برگیڈ کے مطابق غزہ پر حملوں میں 60 اسرائیلی یرغمالی لاپتہ ہو گئے، 23 کی لاشیں ملبے تلے دبی ہیں۔ حزب اللہ کا اسرائیل پر میزائل حملہ پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ امریکہ نے پھر اسرائیلی جارحیت کی حمایت کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی اردن میں گول میز کانفرنس میں شرکت، کہا اسرائیل کو شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ کی سعودی، قطری، اماراتی اور مصری وزراء خارجہ سے ملاقاتیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے غزہ کے باشندوں کی جبری نقل مکانی مسترد کر دی۔